تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واحدتاً صلی اللہ علیہ وملائکتہ سبعین صلاۃ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھے گا تو اس پر اللہ اور فرشتے 70 بار درود بھیجیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں آپ دیکھیں، جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے، یعنی جمعہ کے دن جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو 70 اس کو نیکی ملا کرتی ہے۔ تو اب ویسے ہی یہاں پر آپ دیکھیں، جو بندہ ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ پاک اور اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ درود بھیجتے ہیں۔ تو آج جمعہ کا دن بھی ہے، بڑی برکتوں والا دن ہے۔ جتنا درود پڑھیں گے انشاءاللہ اتنی ہی برکتیں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ایک نئی صبح، اور الحمدللہ اس پروگرام میں ہم بہت ساری گفتگو آپ سے کرتے ہیں، آپ کی فرمائشیں بھی شامل کرتے ہیں اور پیارے پیارے کلام بھی سناتے ہیں۔ بہت پیاری گفتگو بھی کسی ٹاپک پر ہم لیتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ بہت پیاری گفتگو بھی کریں گے۔ اگر آپ ہمارے نعت خوان سے کچھ فرمائش کرنا چاہتے ہیں، کوئی کلام اگر سننا چاہتے ہیں، تو اس وقت اسکرین پر آپ کو جو نمبر دکھ رہا ہے اس پر آپ اپنی فرمائش ریکارڈ کروا کر آپ ہمیں اسی نمبر پر، جو واٹس ایپ نمبر اسکرین پر آپ کو شو ہو رہا ہے، آپ اس پر بھیج دیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنے اس پروگرام میں کوشش کریں گے کہ آپ کی فرمائش کو شامل کریں۔ اور اسی طرح یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے سے بھی آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کوئی فرمائش کرنا چاہیں انشاءاللہ ہم اس کو بھی شامل کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں سب سے پہلے تلاوت قرآن کریم کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق
الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. آئیے تلاوت قرآن پاک کے بعد بڑھتے ہیں نعت خوان کی جانب، ایک کلام میں انشاءاللہ شامل کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا. تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے کہ خدا دل کبھی کرتا نہیں میلا تیرا. تو ایک میں کیا میرے عصیان کی حقیقت کتنی کہ مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. لم یاتی نغیرک فی نظر، لم یاتی نغیرک فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، مثل تو نہ شد پیدا جانا. جگ راج کو تاج تو رے سنگ سو گئے، جگ راج کو تاج تو دے سر سو تو رے سنگ سو ہے. تجھ کو شہیدوں سرا جانا ہے، تجھ کو شہیدوں سرا جانا. انا فی عطشیوں کر
राजा या शम्सु नज़र इला लैली चुबा तैबा रसी अर्ज़े बकुनी चुबा तैबा रसी अर्ज़े बकुनी तोरी जोत की झल झल जग में रची तोरी जोत की झल झल जग में रची मोरी शबने ना दीने हो ना जाना मोरी शबने ना दीने हो ना जाना अर्रूह पिता का मस्जिद हलका एक शोला दीगर बर जन इश्क़ा एक शोला दीगर बर जन इश्क़ा मोरा तन मन धन सब फूक दिया मोरा तन मन धन सब फूक दिया सब फूक दिया ये जाते भी प्यारे चला जाना ये जाने भी प्यारे चला जाना बस ख़ामे ख़ामी नवाए रज़ा ना ये तर्ज़ मेरी ना ये रंग मेरा ना ये तर्ज़ मेरी ना ये रंग मेरा रे शाहे अहीबा नातिक था रे शाहे अहीबा नातिक था ना पड़ा जाना ना चारे से राह पड़ा जाना जगराज को ताज तो रे सर सो तुझको शहीद दूसरा जाना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है। इश्क़ नबी अल्लाह पाक हम सबको हकीकी अता फ़रमाए और अल्लाह पाक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जीना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ही हमारा मरना अल्लाह हम सबको नसीब फ़रमाए। यकीनन नाज़रीन वो ज़िंदगी बड़ी ही खुशगवार ज़िंदगी है, खुश नसीब वो ज़िंदगी है जो इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लबरेज़ हो। वरना ज़िंदगी भी वो क्या ज़िंदगी जिसमें नबी पाक का इश्क़ ना हो। यकीनन वही ज़िंदगी हकीकत में ज़िंदगी है
जिसमें नबी पाक का ज़िक्र हो, नबी पाक से मोहब्बत हो, नबी पाक से इश्क हो। अल्लाह हमें अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अपने इस प्रोग्राम में हम कुछ डिस्कस भी करते हैं, कुछ किसी एक टॉपिक पर बहुत सारी गुफ्तगू अभी आपसे करते हैं। माशाल्लाह अभी आपने कलाम भी सुना। अगर मज़ीद भी हमारे नाज़रीन कोई कलाम सुनना चाहते हैं, फरमाइश करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर जो आपको नंबर इस वक्त दिख रहा है, आप उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए, अपनी वॉइस आप भेज दें। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे वक्त पर कुछ देर के बाद उस को अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे और आपका पसंदीदा कलाम इंशाअल्लाह हम अपने नात ख़ां से आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। आज का जो टॉपिक है नाज़रीन बड़ा ही दिलचस्प है, वो है आगे बढ़िए। जी हाँ, कई कामों के अंदर हमें आगे बढ़ना होता है, जल्दी करना होता है, सबक़त ले जाना होता है। तो किन किन कामों में आगे बढ़ना है और इसी तरह कुरान और हदीस हमें इस हवाले से क्या रहनुमाई करती है, किन कामों के अंदर हमें आगे बढ़ना चाहिए और कई काम ऐसे हैं जिनमें हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर गुनाहों के काम हैं, फिल्में ड्रामे हैं, गाने बाजे हैं, शराब नोशी है, ये दीगर बहुत सारे काम हैं। कई काम ऐसे हैं जिनमें हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए और कई काम ऐसे जिनमें हमें जल्दी करनी चाहिए। जल्दी भी करना है कुछ कामों के अंदर, कुछ काम ऐसे जिनके अंदर हमें आगे बढ़ना ही नहीं है। तो कौन से काम ऐसे हैं वो भी आपको बताएंगे इंशाअल्लाह। और इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। अव्वल ताखिर हमारे साथ आप रहेंगे तो बहुत कुछ आपको सीखने का मौका मिलेगा। सबसे पहले तो हम सुनने की कोशिश करेंगे कि सुभान भाई कुरान और हदीस इस हवाले से, बिलखुसूस कुरान पाक की अगर मैं बात करूँ, अल्लाह तबारक व तआला हमें सबक़त ले जाने के हवाले से, कामों के अंदर जल्दी करने के हवाले से क्या इरशाद फरमाता है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अली भाई, आज का टॉपिक बड़ा दिलचस्प है। ज़माना फितने का है। लोग जैसे जैसे ज़माना बढ़ता जा रहा है, फितना भी बढ़ता जा रहा है। जी, तो आज का हमारा टॉपिक है जल्दी करिए, ठीक है। आगे बढ़िए। अब हमें सोचना भी ये चाहिए कि हमें किस चीज़ में जल्दी करना है, किस चीज़ में आगे बढ़ना है। जैसे कि आपने भी इसके हवाले से रहनुमाई की कि नेक कामों में जल्दी करना है और बुरे कामों से हमें गुरेज करना है। सही। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में नेक आमाल बजा लाने वालों के ताल्लुक़ से आयत में इरशाद फरमाता है। इसका मफ़हूम है कि जो नेक आमाल बजा लाने वाले हैं वो अल्लाह से डरते हैं। नेक आमाल बजा लाने वाले जो हैं वो अल्लाह से डरते हैं। इसके बाद आयत के अंदर मौजूद है उलाइका युसारिऊना फिल खैरात वहुम लहा साबिकून। नेक आमाल बजा लाने वाले अल्लाह से डरते हैं, लेकिन ये वही लोग हैं जो भलाई के कामों में जल्दी करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह से डरते हैं और लेकिन भलाई के कामों में जल्दी करते हैं और भलाई की तरफ सबकत भी ले जाते हैं। सही। यानी एक है भलाई के कामों में जल्दी करना और दूसरा है कि दूसरे से सबकत ले जाना। यानी दो चीज़ें इनके अंदर मौजूद है। एक तो भलाई के काम को करने में जल्दी करते हैं और दूसरा ये है कि दूसरे पर भी वो सबकत ले जाते हैं। अच्छा, ये क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि अगर हम जल्दी नहीं करें तो कहीं ये वक्त ख़त्म ना हो जाए। जैसे हर आता वक्त हमें फितने की तरफ, हर आते वक्त में फितना बढ़ता जा रहा है जी, तो ये इसलिए जल्दी करते हैं कि कहीं हम फितने में मुब्तला ना हो जाए। इसी तरह जिस नेक आमाल के बारे में हमने सोचा था कि इसको करना है, कहीं उसको करने में कोताही ना हो जाए। हम दुनिया में मुलविस हो गए या फिर इधर उधर के ख़यालात में मुलविस हो गए और उस नेक काम को करने से हमसे कोताही हो गई। ऐसा ना हो जाए इसलिए ये क्या करते हैं? जल्दी करते हैं। इसी तरह जब ये नेक आमाल में दूसरों पर सबकत करते हैं, यानी दूसरों पर सबकत ले जाते हैं, तो उनको कुछ नताइज भी मिलते हैं। आयत का मैं मफ़हूम इंशाअल्लाह यहाँ पर बता रहा हूँ कि जब ये दुनिया में नेक आमाल में दूसरों पर सबकत ले जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया ही में इनका अज्र अता फरमाता है। यानी नेकी का सवाब जब हमें आखिरत में मिलनी है उससे पहले ही अल्लाह तबारक व तआला दुनियाई फ़वाइद के सूरत में इन्हें दुनिया में बहुत कुछ अता फरमाता है। और इसी तरह जब ये नेकी की तरफ
دنیا میں سبقت کر رہے ہیں تو جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ جنت کی طرف بھی سبقت کر کے لے جائیں گے. سبقت یعنی جلدی کرتے ہوئے جائیں گے. انہوں نے دنیا میں نیک اعمال کرنے میں جلدی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے یہ کیا ہوں گے, قیامت کے دن جنت کی طرف جانے میں بھی سبقت لے جائیں گے. دوسروں سے پہلے یہ جنت کی طرف جائیں گے. اسی طرح ایک اور آیت ہے علی بھائی قرآن پاک میں, یسارعون فی الخیرات اولئک من الصالحین. جو لوگ خیرات میں یعنی نیک کاموں میں, بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں, یہی لوگ صالحین میں سے ہیں. سبحان اللہ. قرآن پاک نے انہیں صالحین کہہ کر خطاب کیا کہ جو نیکی کے کاموں میں سبقت لے جاتے ہیں یہ صالحین میں سے ہیں. سبحان اللہ. اسی طرح جیسے میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جیسے یہ بتایا گیا کہ الحمدللہ جو نیکیوں میں سبقت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کیسا پسند ہوتا ہے. بلکہ یوں بھی ایک واقعہ ملتا ہے کہ قیامت کے دن دو لوگوں کو جو ہے نا جہنم کا حکم سنایا جائے گا, تو اس میں سے ایک شخص جو ہوگا نا وہ دوڑتا ہوا جہنم کی طرف جانے لگے گا, اور دوسرا شخص جو ہے کچھ چلے گا پھر پلٹ کے دیکھے گا, پھر کچھ چلے گا پھر پلٹ کے دیکھے گا. دونوں کو واپس بلایا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں اور سبب پوچھا جائے گا. پہلے سے پوچھا جائے گا تجھے تو جہنم میں جانے کا حکم دیا گیا, تو ایسے دوڑ رہا تھا جیسے جنت میں جانے کا حکم دیا گیا ہو. تو وہ عرض کرے گا مالک مولا دنیا میں کئی احکامات تیرے مجھ تک پہنچے تھے لیکن میں نے عمل کرنے میں سبقت نہیں کی, تیزی سے آگے بڑھا نہیں. اب آج ایک تیرا حکم سن رہا ہوں, آخرت کا موقع ہے, دنیا میں تو اتنے احکام میں نے مانے نہیں, سوچ رہا ہوں آج تو مان لوں, آج تو سبقت لے جاؤں اس پہ, تو اللہ تعالیٰ اسی کے صدقے میں اس کی بخشش فرما دے گا. اور دوسرا شخص جو ہوگا وہ یہ کہے گا کہ میں تھوڑا بڑھتا تھا اور پلٹ کے دیکھتا تھا کہ کیا تیری رحمت کو گوارا ہوگا, کیا واقعی مجھے جہنم میں جانے کا, شاید میرے لیے ابھی حکم تبدیل ہو جائے, حکم آ جائے. تو یہ سبقت کا یہاں بھی معاملہ کہ دنیا تو دنیا, بندہ اگر آخرت میں بھی اللہ کے حکم پر سبقت لے جانے کی کوشش کرے, عمل کرنے کی کوشش کرے تو کیسے انعامات مل جاتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی علی بھائی ایک اور آیت کریمہ ہے کہ قیامت کے حوالے سے اس میں تذکرہ موجود ہے کہ قیامت کا جب دن ہوگا تو آیت کریمہ میں فرمایا گیا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً, قیامت کے دن تم 3 قسم کے ہو جاؤ گے. یعنی قیامت کے دن 3 قسم گروہ میں تم بٹو گے, 3 قسم کے ہو جاؤ گے. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ, تو دائیں جانب والے کیا ہی دائیں جانب والے, یعنی اس سے مراد جنتی ہے. ٹھیک ہے. اور وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ, اور بائیں جانب والے کیا ہی بائیں جانب والے, یعنی اس سے مراد جہنم ہی ہے. اب تیسرے گروہ کے بارے میں تذکرہ کرتے ہوئے قرآن پاک میں فرمایا گیا وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ, آگے بڑھنے والے تو آگے بڑھنے والے ہیں. یعنی ایک گروہ وہ ہے جو جنتی ہے, یعنی جنت کی طرف جانے والا ہے, اور ایک گروہ وہ ہے جو جہنم کی طرف. اور لیکن یہاں پر ایک پرائرٹی والی گروہ ہے جس کو بالکل پرائرٹی دی گئی, جس کو بہت اہمیت دی گئی. یہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں, جو بھلائی کے کاموں میں سبقت لے جاتے ہیں. 2 طرح کے لوگ جنت میں جائیں گے, لیکن یہ جو ہوں گے یعنی ایک تو جنتی جو بائیں دائیں جانب والے ہیں, ہے نا, اور اسی طرح یہ جو اسی طرح سبقت لے جانے والے یعنی السابقون السابقون, یہ بھی کیا ہوں گے جنت میں جائیں گے. لیکن یہ کیسے جائیں گے؟ یہ ان جنتیوں سے پہلے جنت میں جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہوگی کہ انہوں نے نیک اعمال میں جلدی کی, اور نیک اعمال میں جلدی کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں بھی جلدی داخل فرمائے. یعنی جو آپ آیات کریمہ ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں تو ان سے یہ ایک سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں جلدی کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو ماننے میں جلدی کرتے ہیں, فی الخیرات نیک کاموں کے اندر جلدی کرتے ہیں, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں بھی وہ جلدی آگے جائیں گے, اور آگے بڑھتے ہوئے جلدی انشاءاللہ وہ جنت میں پہنچ جائیں گے. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ نیک کاموں کے اندر بندہ اگر جلدی کرے سبحان اللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے کتنا قریب ہوتا ہے. بعض اوقات ناظرین ہمیں دنیا کے اندر بہت سے موقع ملتے ہیں نیک کام کرنے کے, ہم نیکیاں کر سکتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں, ہمارے قریب میں مسجد بھی ہوا کرتی ہے,
ہمارے قریب میں علم کا یعنی سمجھیے کہ خزانہ بھی ہوا کرتا ہے، ہمارے پاس میں ایسے اسباب ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نے کئی لوگوں کو دولت بھی دی ہے، ابھی جیسے ٹیلی تھون کا سلسلہ بھی چل رہا ہے ہمارے یہاں پر، اب یہ بھی ایک ظاہر ایک نیکی کا کام ہے، اس کے اندر بھی کئی لوگ ہیں جو ماشاءاللہ بڑھ چڑھ کر حصہ ملاتے ہیں، دعوت اسلام انڈیا کا ساتھ دیتے ہیں یا غریبوں کی مدد کرتے ہیں ماشاءاللہ، مسکینوں کو دیتے ہیں، غریبوں کو کی مدد کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یعنی یہ وہ کام ہیں جو بندہ اگر سبقت کرے ان میں آگے بڑھ کر کسی کی مدد کرنا، کسی کے لیے اچھا سوچنا، مسجد بنا دینا، مدرسہ بنا دینا، یہ ایسے کام ہیں کہ اگر ان میں بندہ سبقت لے جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب سے بھی جلد فارغ ہو کر انشاءاللہ وہ جلدی جنت کی طرف چلا جائے گا۔ تو یہ اگر اپنا ذہن یہ ہم بنائیں کہ نیک کاموں کے اندر، اچھے کاموں کے اندر اگر ہم جناب والا سبقت لے جائیں، لوگوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے جنت میں بھی داخلہ آسان ہو جائے گا۔ تو یوں بہت سارے کام ہیں الحمدللہ جن میں آگے بڑھنا ہے۔ بڑھوں گا مظفر بھائی کی طرف اور آپ سے بھی کچھ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی کئی ایسے کام ہیں الحمدللہ جس میں آگے بڑھنا چاہیے، جیسے ثواب کے کام ہیں، نیکی کے کام ہیں، نمازوں کا معاملہ ہے۔ ایک کام جس کی طرف جو ہے نا بڑھنا لوگوں کا مشکل ہوتا ہے، آج لوگوں نے مشکل بنا دیا ہے، وہ کیا ہے؟ آج الٹا معاملہ ہو گیا ہے کہ جس چیز کی طرف نہیں بڑھنا تھا اس کی طرف ہم تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ جیسے آپس میں قطع رحمی کرنا، رشتہ توڑ دینا، بات چیت بند کر دینا، ناراض ہو جانا، اس کی طرف نہیں بڑھنا چاہیے تھا، لیکن اس کی طرف آسانی سے بڑھ رہے ہیں۔ جی بات پر ذرا سی کوئی بات ہو گئی، کسی نے شادی کی دعوت میں یاد نہیں رکھا، نہیں بلایا، اب نہیں، بس اب اس کے گھر ہم کو بھی نہیں جانا ہے، ہمارا جب موقع آئے گا ہم بھی نہیں بلائیں گے، بات چیت نہیں کرنا ہے، اس نے ہم کو کیسے مطلب اہمیت نہیں دی، کسی تھوڑی بہت بات چیت ہو گئی، کہیں ناراضگی ہو گئی، نہیں اب تو بھائی سارا رشتہ ختم۔ اچھا جو ختم کر دیے ہیں، اب اگر دونوں طرف سے لوگ چاہتے بھی ہیں کہ بھائی اب یہ معاملہ ختم کیا جائے، یار مطلب وقتی طور کا معاملہ ہو گیا تھا، پورے خاندان میں اب معاملہ ہو گیا، ہمارے بچے بھی وہاں نہیں جا پا رہے، ان کے لوگ یہاں نہیں آ پا رہے ہیں، بالکل الگ تعلق، اب اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب بڑھے کون، پہل کون کرے؟ صلح کرنے میں جلدی نہیں۔ حالانکہ صلح بلکہ یہ بتایا گیا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض ہے اور وہ قطع تعلق کر دے، لیکن افسوس کہ آج کل بات پہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اب طبرانی میں حضرت سیدنا عامش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ان سے منقول ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ صبح کے وقت مجلس میں حاضر تھے، انہوں نے فرمایا کہ میں قطع رحم یعنی رشتہ توڑنے والے کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ وہ یہاں سے اٹھ جائے۔ یعنی رشتہ توڑنے والا کتنا بڑا ایک مجرم ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے کیسی جو ہے نحوست آتی ہے کہ آپ نے قسم دے کر فرمایا کہ جو رشتہ توڑنے والا ہے وہ یہاں سے اٹھ جائے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کریں، کیونکہ قطع رحم یعنی رشتہ توڑنے والے پر آسمان کے دروازے بند رہتے ہیں۔ یعنی ایسی مجلس میں وہ خود دعا کرے تو کیا ہوگا، اگر وہ ایسی کسی مجلس میں داخل ہے، شامل ہے، تو اس کے شامل ہونے کی وجہ سے ڈر ہے کہ اہل مجلس کی بھی دعا قبول نہ ہو۔ تو قطع رحمی کرنا کتنی غلط بات ہے۔ تو آج اس کو یہ ذہن بنانا چاہیے۔ امیر اہل سنت تو یہ ذہن دیتے ہیں کہ آپ نا چھوٹے باپ والے بن جاؤ، کہ مطلب آج یہ بھائی میں بعض اوقات سامنے والے کی غلطی ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی بندہ اس میں پہل کرے، آگے بڑھ کر پہنچ جائے، ایک پہل کے ہی منتظر ہوتے ہیں لوگ، چاہتے بھی ہیں معاملہ ختم کرنا، لیکن ہم نہیں کر رہے پہل، اگرچہ غلطی سامنے والے کی ہے، آپ کے دوسرے رشتہ دار کی غلطی ہے، لیکن آپ اگر پہنچ جائیں، آپ اگر سلام کلام کرے، پہل کرے، معافی مانگ لے، تو سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا اور بہت اس کی برکتیں حاصل ہو جائے گی۔ حضرت امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر جان قربان، کہ کیسا انداز تھا۔ یہ دونوں حضرات جوانان جنت کے سردار ہیں، اور ایسا زبردست ان کا معاملہ، بظاہر جو ہے کسی معاملے میں آپس میں ان میں بھی تھوڑی شکر رنجی ہوئی، بات چیت بند ہونے کا معاملہ ہوا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اب جب یہ ان کو پتہ چلا کہ
حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں کوئی بات چیت ہو گئی ہے، معاملہ مطلب اور اس طرح سے گفتگو وغیرہ بند ہے، تو آپ جاتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، اور عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ جو ہے عمر میں چھوٹے ہیں، تو آپ اپنے بڑے بھائی کے پاس حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہو جائیے اور جو ہے صلح کر لیجئے۔ تو صلح ہی صلح تھی ان کی، لیکن وقتی طور کا جو معاملہ تھا انہوں نے جو ہے وہ، چونکہ یہی مطلب ایک عام انداز ہوتا ہے کہ اگر جو چھوٹا ہے وہ اگر بڑے کے پاس چلا جائے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہے کہ صلح میں پہل کرنے والا جنت میں بھی پہلے جائے گا۔ ہاں ہاں ہاں، سبحان اللہ۔ صلح میں جو پہل کرے گا، اب یہ سارے ناظرین بھی جو ہے ایف جی این چینل کے وہ بھی غور کر لیں، اگر آپ کے کوئی رشتہ دار، آپ کے کوئی ایسے دوست احباب ناراض ہے، آپ کے آفس کے کلیگ ہیں، آپ کے ساتھ پڑھنے والے ہیں، جو بھی ایسے کوئی کسی کے ساتھ معاملہ ہوا ہے، تو آپ پہل میں آگے بڑھ جائیے، انشاءاللہ جنت میں بھی آپ پہلے داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ صلح میں پہل جو کرے گا۔ تو حضرت امام حسین نے یہ سنا ہے، لیکن بھائی سے محبت اور بھائی کا ادب دیکھیے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ فرمان سنا ہے اس لیے میں پہلے نہیں جا رہا ہوں، یہ فرمان جا کے آپ امام حسن کی بارگاہ میں، میرے بڑے بھائی کے بارگاہ میں پیش کریے اور ان سے یہ کہیے کہ اگر یہ فرمان نہیں ہوتا نا تو میں خود آ جاتا، لیکن مجھے یہ گوارا نہیں کہ میں اپنے بڑے بھائی سے پہلے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ یعنی اس میں ایک ادب بھی ہے بھائی کا، خیر خواہی بھی ہے، محبت بھی، بہت کچھ یہ ایک واقعہ میں سکھا رہا ہے۔ جی الحمدللہ۔ تو اس طرح سے اگر جو ہے بندہ اختیار کرے، اور ہمارے اسلاف، بزرگان دین، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے واقعات، ان کے انداز جو ہے نا ہمارے لیے بہت مشعل راہ ہے کہ ہم کس طرح سے، کہ بس تھوڑی دیر کے لیے نا نفس کو مارنا پڑے گا۔ وہ یعنی شیطان بالکل، ارے تو جھک جائے گا اتنا کرنے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ بھائی کسی نے بات چیت کی، سامنے والا پھر بھی رسپانس نہیں دے رہا ہے، سلام کوئی کر رہا ہے، جا کے بات چیت کر رہا ہے، فون کر دیا، فون کٹ کر دیا، نہیں بات ہی نہیں کرنا ہے۔ تو اگرچہ وقتی طور کا کوئی ایسا معاملہ بھی، لیکن بندہ ہمت نہ ہارے، کوشش کرتا رہے، تو صلح کرنے میں انشاءاللہ عز و جل کامیابی حاصل ہو ہی جائے گی انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بزرگان دین کے واقعات ملتے ہیں، علماء کرام کے واقعات ملتے ہیں۔ غزالی زماں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا بھی ایک واقعہ ہے کہ ایک وائز تھے، آپ کی جو ہے شاگردوں میں سے تھے، آپ جو ہے وہ کسی بات پر ہے نا ناراضگی ہو گئی، تو آپ کے پاس آنا چھوڑ دیا، انہوں نے آنا چھوڑ دیا، ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ اب ایک جگہ کہیں آپ کی ملاقات اتفاقاً ہو گئی، تو وہ اتنے بڑے عالم ہو کر جو ہے غزالی زماں جو ہے وہاں ان کے پاس گئے اور سلام کیا، سلام میں پہل کی، گفتگو کی، اور اس طرح سے وہ سامنے والا جو ہے نا وہ بھی الحمدللہ مائل ہوا، اور اس طرح سے آپس میں صلح ہو گئی۔ کئی ایسے واقعات ہیں کہ بندہ اگر جائے، کوشش کرے نا، تو صلح کا جو ہے معاملہ ہو سکتا ہے۔ یعنی چیز اگرچہ دیکھا جائے مظفر بھائی، یہ نفس پر بڑا تھوڑا گرا گزرتی ہے، بندے کو جلدی ایک جو ہوتا ہے کہ یار میں کیسے جھک جاؤں آگے، یار میری عزت ہے، لوگ مجھے جانتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اگر عاجزی کرے، حدیث پاک میں من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، او کما قال، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عاجزی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جھک جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو اگر اللہ رب العزت کے لیے جھک بھی جائیں گے، اللہ رب العزت کے لیے اگر اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے، چلے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے اگر تھوڑا آپ کو جھکنا پڑے، آپ جھکے تو صحیح۔ لوگوں کی نگاہوں میں اگر آپ گر بھی گئے، حالانکہ گرتے نہیں ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ جو بندہ صلح میں پہل کرے وہ گر جائے، اگر بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کی نگاہ میں گر بھی گئے تو کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو مقام بلند ہو گیا نا۔ تو اس لیے صلح کرنے کے اندر گھروں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس پر لوگ پہل نہیں کرتے، جلدی نہیں کرتے، آر محسوس کرتے ہیں۔ یہ آر محسوس نہ کریں۔ الحمدللہ آپ دیکھیں نا، بھائی بھائی ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں، ایسے بھی بات کی نا، دعوت کا مسئلہ ہے، دعوت پہ نہیں بلایا، ارے اللہ کے بندو یہ کوئی لڑنے کی بات تھوڑی ہے، دعوت پہ نہیں بلایا تو ایک وقت کا کھانا اگر اس کے گھر سے نہیں ملا تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ 50 روپے کا، 60 روپے کا، 100 روپے کا، 200 روپے کا کھانا آپ گھر پہ بنا لو، کیا ہو گیا؟ لیکن بس وہ نہیں ملا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا۔ منگنی کا معاملہ تھا، بچے کا برتھ ڈے تھا، اس پہ جناب ہمیں نہیں بلایا ہے، یا کوئی فنکشن تھا، کوئی پارٹی تھی، ہمیں نہیں بلایا۔
چھوٹی چھوٹی باتوں پر بعضوں کا جھگڑا ہو جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. دل اپنا بڑا رکھیں، دل بڑا رکھیں. یہ آپ نے واقعات سنے ماشاءاللہ ہمارے بزرگان دین کا کیسا انداز ہوا کرتا تھا. اللہ ہمیں ان کے انداز سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے. اگر صلح کرنے میں اگر ہم جلدی کریں گے، آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. آپ دیکھیں کس طرح محبتوں کی فضا قائم ہوگی، گھر اچھے ہوں گے، امن کے گہوارے بنیں گے، انشاءاللہ بہت برکت نصیب ہوں گی. اسی طرح جن کاموں کے اندر جلدی کرنی چاہیے، اچھا صلح کے ساتھ ساتھ اگر ہم سلام کو عام کریں، ہے نا، سلام کو اگر عام کریں، اور سلام ایسی سنت ہے الحمدللہ، یقین مانیے یعنی اگر بندہ سلام کرنے کا عادی ہو جائے نا، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. جی ہاں، کیا کہیں گے سبحان بھائی سلام کے حوالے سے اگر کچھ روایت بھی ہمیں آپ سنائیں، اور سلام کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ علی بھائی سلام آج کل بہت کم ہوتا جا رہا ہے، یعنی لوگ آپس میں سلام کرنا چھوڑ دیے ہیں. ٹرینڈ بھی چلا ہوا ہے، بات بھی کرتے ہیں تو ہائی ہلو سے کرتے ہیں. بہت ساری چیزوں میں ہم نے غیروں کے طریقوں کو ایڈاپٹ کیا ہے. ہمارے پاس حالانکہ اچھا طریقہ موجود بھی ہے اور اس کے فوائد بھی ہیں. سلام ایک انمول نعمت ہے. اللہ پاک نے سلام میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ ہم سلام کرتے ہیں زبان سے، جی، لیکن اس کا اثر پیدا ہوتا ہے دل میں. سبحان اللہ. یعنی آدمی سلام زبان سے کرتا ہے لیکن اثر دل تک اثر اس کا دل میں پیدا ہوتا ہے. میں اس کی ایک مثال بھی، ایگزامپل بھی آپ کو دوں گا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں یہاں پر بیان کرنا چاہوں گا علی بھائی. سب سے پہلے سلام میں پہل کرنے کو چھوڑ کر میں سلام کرنے کے کیا فائدے ہیں، ٹھیک ہے، سلام کے فوائد کیا ہیں، پہلے میں یہ بیان کروں گا. ٹھیک ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان نہ لاؤ. ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت کرنے نہ لگو. اب دیکھیں، توجہ کریں کہ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت کرنے نہ لگو. آخر میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں کہ جس پر عمل کر کے تمہاری آپس میں محبت بڑھ جائے. سبحان جس پر تم عمل کرو اور تمہاری آپس میں محبت بڑھ جائے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخر میں ارشاد فرمایا افشوا السلام بینکم، سبحان اللہ. اپنے درمیان سلام کو عام کرو. یعنی آپ کی بات سے میں ایک پچھلی بات سے اٹیچ کروں، میں صلح کے حوالے سے جب گفتگو کی تھی مظفر بھائی نے، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی روٹھا ہوا ہے، گھر کا کوئی فرد ہے یا کوئی دوست ہے جس سے صلح ہماری نہیں ہو پا رہی ہے، آگے بڑھ کر راستے میں کہیں مل گیا نا، آپ نے سلام کر دیا اس کو، تو الحمدللہ کچھ وقت کے لیے اس کا دل بھی جو نا پسیج جاتا ہے کہ یار مطلب میں تو اس سے دشمنی رکھتا ہوں، میں اس سے بات نہیں کرتا ہوں، یہ مجھے آگے بڑھ کے سلام کر علی بھائی ایسے بولا جاتا ہے یار اس نے مجھے سلام کیا ہے. ایسا ہوتا ہے. یہ جملہ بندہ اس وقت بولتا ہے جب اس کے دل میں خوشی ہوتی ہے، یار اس نے مجھے سلام کیا. بالکل. اب میں کہ کیسے اس کو مطلب کچھ غلط بول دیتا یا پھر اس کے ساتھ کچھ برا کرتا، اس نے مجھے سلام کیا، بندہ اس طرح بولتا ہوا نظر آتا ہے. علی بھائی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی کسی سے ملاقات ہوتی تو آپ اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام انتظار نہیں کرتے بلکہ سلام میں پہل فرماتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. جی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلام میں پہل فرماتے ہیں، انتظار نہیں کرتے. اگر یہ کوئی سوچے کہ مطلب میں بڑے مرتبے والا ہوں، سلام تو مجھے جو ہے نا جو چھوٹے مرتبے والا ہو اسے کرنا چاہیے. یہ بھی ایک ذہن بنا ہے، مطلب سیٹ صاحب جو ہے اگر آ گئے آفس میں تو سلام نہیں کریں گے، وہ انتظار منہ بنا رہے گا ان کا. جب تک آگے سے کچھ رسپانس نہیں آئے گا تب تک حضرت پوزیٹیو والا رسپانس نہیں دیں گے. اور جو سب سے بڑی ذات ہے بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر وہ یہ طرز عمل دے رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے السلام قبل الکلام، کلام کرنے سے پہلے، بات چیت کرنے سے پہلے سلام کرو. علی بھائی سلام میں پہل کرنا جیسے کہ میں نے ابھی بتایا یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سلام میں پہل کرنے والا جو ہے وہ اللہ عز و جل کا مقرب ہے. سبحان اللہ. اور کرم بالائے کرم جو سلام کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. یعنی اس کے اندر ایٹیٹیوڈ جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ بندہ عاجزی کی طرف آنے لگتا ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جاتا ہے. یعنی تکبر سے بندہ بری ہو جاتا ہے. ہمارے جب ہم جامعہ میں پڑھتے تھے علی بھائی تو ایک اسٹوڈنٹ تھے کہ وہ کیسے تھے، مطلب پڑھائی میں بالکل مست، بہت اچھے تھے، پڑھائی میں بہت اچھی پڑھائی کرتے تھے. تو ہوتا ہے عموماً کہ اگر کوئی رینک ہولڈر ہو
अच्छी पढ़ाई करता हो तो उसको लाइक थोड़ा सा एटीट्यूड भी रहता है कि मैं रैंक होल्डर हूँ, है ना। और दूसरा ये होता है कि लोग उससे जलने भी लगते हैं। मतलब नॉर्मली कहीं भी इंस्टीट्यूट में ऐसा अगर कोई रैंक होल्डर हो, अच्छी पढ़ाई करने वाला हो, तो लोग उससे जलने भी लगते हैं, लाइक बात करने से भी डरते हैं। अब उस बंदे की आदत ये थी कि वो जिसको भी मिलता सलाम करता था। सुभान अल्लाह। अब दो फायदे हुए, एक तो ये कि वो खुद क्या हो गया, उसके अंदर एटीट्यूड वाला फीलिंग नहीं रहेगा, यानी वो तकब्बुर से बरी हो जाएगा। और दूसरा ये कि लोग उससे मोहब्बत भी करने लगे, अरे यार ये मुझे सलाम करता है, यानी इतना अच्छा स्टूडेंट है और ये मुझे सलाम करता है। वाकई अली भाई वो स्टूडेंट जो है मैं उनको तकरीबन 6 से 7 साल से देखता आया हूँ, अभी भी देखता हूँ कि जो भी उनसे मिलता है, जो भी उनका तस्करा करता है, मोहब्बत के साथ करता है, यानी अच्छा तस्करा करता है कि भाई वो बंदा तो बहुत अच्छा है। इसकी बुनियादी वजह मुझे जो समझ में आई वो ये है कि वो सलाम में पहल करते हैं। जब भी जैसे दिन में अगर उनसे 7-8 बार भी मुलाकात हो ना, तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, सलाम करेंगे। तो अभी मैं बात भी कर रहा हूँ तो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है, इसकी वजह यही है कि याद आ रहा है, उनकी वो चीजें याद आ रही है ना। तो सलाम में हमें पहल करना चाहिए। अली भाई ये जो सलाम और सलाम का जवाब देना है, इसमें अल्लाह पाक रहीम है, जितना अपने बंदे पर रहमत करना चाहे, लेकिन हदीस पाक में कहा गया सलाम और सलाम के जवाब को तकसीम किया गया 100 रहमतों पर। और जो सलाम में पहल करने वाला है उसके हवाले से कहा गया कि जो सलाम में पहल करेगा उसको 90 रहमतें और जो जवाब देगा उसको 10 रहमतें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो यानी 90% सलाम में पहल करने वाले को मिलेगा और जो जवाब देगा उसको 10% मिलेगा। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि सब भूल जाए जो भी माजी के मामलात हैं, जैसे अभी इन्होंने सुलह के हवाले से भी बताया, तो हम सारी चीज़ें भूल जाएं और सिर्फ इस पर तवज्जो दें कि अल्लाह का वो बंदा मुकर्रब हो जाता है, अल्लाह की उस पर इनायतें होती है, तो सलाम में पहल करें। सही, माशाल्लाह। यकीनन ये सलाम बहुत कुछ है इस सलाम के अंदर। सलाम अगर देखें बेसिकली दुआ है सलाम। हाँ, यानी आप सलाम किसी को कर रहे हैं ना, उसके लिए आप रब तबारक व तआला से सलामती की दुआ कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम, यानी तुम पर सलामती हो, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। ये कहा गया है कि यानी बंदा जब सलाम करे तो ये जहन बनाकर सलाम करे कि इसका माल, इसकी इज़्ज़त, इसकी आबरू ये मेरे नज़दीक महफूज है। हाँ, ये फ़ायदा भी होगा ना उसके लिए अली भाई, जब वो सलाम करेगा, फॉर एग्जांपल अगर उसको मीनिंग नहीं पता है तो हो सकता है ये फ़ायदा ना पहुंचे उसको। अब जब उसको मीनिंग पता होगा कि हाँ सलाम का मतलब, जो मैं उसको सलाम कर रहा हूँ इसका मतलब ये है कि मैं उसको सलामती पहुंचा रहा हूँ, तो अब मैं उसको तकलीफ कैसे दे सकता हूँ। यानी ये जहन में अगर मीनिंग जहन में रख के सलाम करेगा तो इसकी भी उसको बरकतें अल्लाह पाक हमें नसीब फरमाए। लेकिन एक बड़ी तादाद वो है नाज़रीन, मैं सच कहूँ तो अगर इनको सलाम करना नहीं आता है, बिल्कुल ऐसा ही। आप कहेंगे सलाम करना क्या नहीं आता, हम तो बचपन से सलाम कर रहे हैं। हम सलाम पता है कैसे करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम, सलाम अलैकुम। ये सब अल्फाज गलत हैं, ना सलाम वालेकुम है, ना अस्सलाम अलैकुम है, ना सलाम अलैकुम है। सही अल्फाज भी याद रखना ज़रूरी है। अच्छा, जवाब जो देते हैं इसमें भी वालेकुम सलाम, वालेस्सलाम, वस्सलाम, इस तरह करते हैं। जो सही अल्फाज हैं उसको आज मैं आपको कोशिश करता हूँ, आप उसको सुन भी लीजिए, याद भी कर लीजिए। सही अल्फाज जो तलफ़ुज़ है उसको याद रखेंगे इंशाअल्लाह तो सलाम का सवाब भी मिलेगा। वरना याद रखिए सलाम का जवाब तभी वाजिब है जब सलाम सही किया जाए, और सलाम अगर सही नहीं किया तो उसका जवाब भी वाजिब नहीं होगा। तो सलाम के जो सही अल्फाज हैं अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, ठीक है। सलाम अलैकुम नहीं, सला वालेकुम नहीं, अस्सलाम अलैकुम नहीं, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। मज़ीद भी आगे ऐड कर देंगे इंशाल्लाह तो मज़ीद बरकतें मिलेंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वरना कम से कम इतना सलाम करना चाहते हैं तो दुरुस्त अदा हो अस्सलामु अलैकुम। और सलाम का जवाब जब देंगे तो व अलैकुमुस्सलाम, व अलैकुमुस्सलाम, व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और सलाम भी इंशाल्लाह आम करना है अपने दरमियान, इंशाल्लाह इसकी बरकत नसीब होंगी। हम मुसलमान हैं याद रखिएगा, और मुसलमानों को अपने तरीके पर रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि गैरों का तरीका अपना लें, और कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो अल्फाज लोग अदा कर रहे होते हैं, तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस तरह सुबह होती है, लोग आपस में मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग बोलते हैं, रात में मिलते हैं तो गुड नाइट बोलते हैं, गुड इवनिंग बोलते हैं। तो इस तरह के अल्फाज ना अदा करके हमें चाहिए कि हम सलाम करें, अस्सलामु अलैकुम। इंशाअल्लाह इससे बरकतें भी नसीब होंगी। आइए अब नाज़रीन की कुछ फरमाइशों की तरफ बढ़ते हैं, कुछ इंशाअल्लाह तबारक व तआला।
اس کے بعد انشاءاللہ پھر گفتگو کنٹینیو کریں گے. یہ ناظرین میں سے کچھ فرمائش ہمارے پاس آئی ہے. سرفراز سید السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہتے ہیں کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، یہ نعت پاک سنا دیجیے. ماشاءاللہ. محمد سلیم ہے ستاتی ہے مجھ کو رلاتی ہے مجھ کو، یہ نعت شریف سنا دیجیے. اچھا جی اچھا. محمد ہاشم قادری لم یاتی نذیرو کا ماشاءاللہ تبھی شروع میں ماشاءاللہ کلام سنائے گئے تھا. اگر آپ نے نہیں سنا تو تھوڑا سا بیک جا کے سن لیں، انشاءاللہ آپ کو یہ مل جائے گا. تو ایک تو یہ کلام ہے کعبے کی رونق، اس کے علاوہ کچھ آڈیو میں ہمارے پاس موجود ہے، آئیے اس کو بھی شامل کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ایف جی این چینل لائیو چل رہا ہے اور ایک نئی صبح کا سلسلہ جاری ہے. نعت خوان اسلامی بھائی سے مدنی التجا ہے کہ یہ کلام سنا دے. یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جوارے نیارے ہوئے ہیں. واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں. ایک اور کلام کی فرمائش ہمارے پاس آئی ہے واٹس ایپ پر. ایک بار مدینے عطار جا رہے ہیں. عبد الحمید راجستھان جودھ پور سے ماشاءاللہ یہ کلام کی فرمائش کر رہے ہیں. چلیں انشاءاللہ شامل کرتے ہیں کچھ کلاموں کو. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. حمد خدا سے تر گئے زبانیں، حمد خدا سے تر گئے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں. حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں. بس ایک صدا رہی ہے برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا. دیکھا رواں ایک سروں کا سمندر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اے زہرا کی بابا سنی التجا، مدینے بلا لیجیے، مدینے بلا لیجیے. کہیں مر نہ جائے غلام آپ کا، مدینے بلا لیجیے. ستاتی ہے مجھ کو رلاتی ہے مجھ کو یہ دنیا، بہت آزماتی ہے مجھ کو، ستاتی ہے مجھ کو رلاتی ہے مجھ کو یہ دنیا، بہت آزماتی
یہ مجھ کو ہو دنیا کی باتوں سے ٹوٹا ہوا مدینے بلا لیجئے مدینے بلا لیجئے. ایک بار پھر مدینے اتار جا رہے ہیں. ایک بار پھر مدینے اتار جا رہے ہیں. ایک بار پھر مدینے اتار جا رہے ہیں. آقا مدینے والے در پر بلا رہے ہیں. ایک بار پھر مدینے اتار جا رہے ہیں. آقا مدینے والے در پر بلا رہے ہیں. قسمت کو اس تصور سے وجد آ رہے ہیں. قسمت کو اس تصور سے وجد آ رہے ہیں. رحمت کی بھیک دینے آقا بلا رہے ہیں. رحمت کی بھیک دینے آقا بلا رہے ہیں. ایک بار پھر مدینے اتار جا رہے ہیں. آقا مدینے والے در پر بلا رہے ہیں. ان کے کرم کے صدقے فضل و کرم پہ قربا. ان کے کرم کے صدقے فضل و کرم پہ قربا. ان کے کرم کے صدقے فضل و کرم پہ قربا. ان کے کرم کے صدقے فضل و کرم پہ قربا. عطار کو وہ لے کر جنت میں جا رہے ہیں. عطار کو وہ لے کر جنت میں جا رہے ہیں. ایک بار پھر مدینے اتار جا رہے ہیں. آقا مدینے والے در پر بلا رہے ہیں. اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضر نصیب فرمائے. اور واقعی ایک کاش ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو جائے کہ نبی پاک کے در سے بلاوا آ جائے اور ہم بھی نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار کی با ادب بازوق حاضری نصیب فرمائے. ناظرین گفتگو چل رہی تھی الحمدللہ. ہماری ٹاپک آگے بڑھیے کے حوالے سے مزید بھی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اس سے پہلے کچھ ویڈیو پیکج ہمارے پاس موجود ہے. آئیے کچھ مدنی پھول ہمارے ذمہ دار جو ہیں ان کے بھی رکن مشاورت ہیں, ان کے بھی کچھ مدنی پھول انشاءاللہ شامل کرتے ہیں. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. FGN چینل کے ناظرین الحمدللہ پروگرام جاری ہے ایک نئی صبح, اور آج اس ایک نئی صبح پروگرام میں کچھ معروضات کچھ مدنی پھول بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ شکر سے متعلق ہے, اور شکر سے متعلق جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک بات یہ ذہن میں آتی ہے کہ شکر جو ہے یہ نعمتوں کو محفوظ کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. جی ہاں, کہ جب بھی ہم اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت پر, اب وہ نعمتیں دینی ہو دنیاوی ہو, اچھا لباس ہو, کھانا ہو, پینا ہو, رہائش ہو, اچھی اولاد ہو, اچھا خاندان ہو, اچھی جاب ہو, جو بھی رب نے نعمت دی, اچھی آواز بھی, اچھا بیان بھی, اچھا انداز بھی, جو بھی رب نے نعمتیں دی ہیں, بندہ جب اس پر رب کا شکر ادا کرتا ہے تو گویا وہ اپنی ان نعمتوں کو محفوظ کر لیتا ہے. شکر گویا ایک حصار ہے کہ جب بندہ شکر ادا کرتا ہے تو ان نعمتوں کی حفاظت ہو جاتی ہے. اچھا, شکر کی تعریف بھی میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے احسان و نعمت کی وجہ سے زبان, دل یا اعضاء یعنی باڈی کے پارٹس جو ہیں
ان کے ساتھ اس کی تعظیم کرنا۔ شکر کی حقیقت کیا ہے؟ نعمت کا تصور اور اس کا اظہار ہے، جبکہ ناشکری نعمت کو بھول جانا اور اس کو چھپانا ہے۔ خوشحالی میں شکر کرنے والا شاکر ہے، جبکہ مصیبت میں شکر کرنے والا شکور ہے۔ میرا رب قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر احسان مانو گے تو میں اور دوں گا، اگر احسان مانو گے تو میں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اللہ ہمیں اس کی نعمتوں کی قدر نصیب کرے۔ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی خوبصورت بات بیان کرتے ہیں، تفصیل آپ نے بیان کی ہے، اس تفسیر میں سے ایک بات میں بیان کرتا ہوں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ شکر سے نعمت زیادہ ہوتی ہے۔ بندہ جب شکر کرتا ہے اس کی نعمتیں بڑھ جاتی ہیں، ملٹی پلائی ہوتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نعمتوں میں اضافہ ہو تو اپنی ایک عادت بنا لیں، ہر نعمت پر رب کا شکر ادا کرنا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ عادت بنے گی تو انشاءاللہ آپ کی نعمتیں بڑھتی رہیں گی، کم نہیں ہوں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حسن اخلاق کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جسے 4 چیزیں مل گئیں، میرا آقا فرماتے ہیں جسے 4 چیزیں مل گئیں اسے دنیا و آخرت کی بھلائی مل گئی۔ سبحان اللہ، 4 چیزیں کون سی ہیں کہ جو مل جائیں تو دنیا و آخرت کی بھلائی مل جاتی ہے؟ نمبر 1، شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، آزمائش پر صبر کرنے والا بدن، اور اپنے آپ اور شوہر کے مال میں خیانت نہ کرنے والی بیوی۔ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا کرے کہ ہم بھی شکر ادا کرنے والا دل پالیں۔ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اس قدر زیادہ ہیں، اتنی اس کی عطائیں ہیں، اتنی اس کی مہربانی ہے کہ اگر ہم اسے شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اور جس کو جو ملا، اللہ نے جس کو جو عطا کیا، لوگوں کی نعمتوں سے بے نیاز ہو جائیں۔ لوگوں کو جو ملا وہ اللہ نے عطا کیا، آپ کے مقدر کی جو چیز تھی وہ آپ کو مل گئی، اس پر شکر ادا کریں، یہی آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ میں آپ کو 7 طریقے شکر ادا کرنے کے بیان کرتا ہوں اور اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لیتا ہوں۔ پہلے نمبر پر ہے شکر کے فضائل اور واقعات کا مطالعہ کیجیے۔ میں آپ کو کتاب بھی ریکمنڈ کروں گا کہ دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے شکر کے فضائل، اس کو پڑھ لیجئے، آپ کا ذہن بنے گا، مزید پختہ ہوگا کہ ہمیں کیسے اور کہاں کن کن مواقع پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے فضائل اور واقعات پڑھیں، ذہن میں رکھیں۔ دوسرے نمبر پر اپنے سے کم تر اور ادنا پر نظر رکھیے، اور یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ جب ہم اپنے سے کم تر پر نظر رکھتے ہیں، اللہ نے آپ کو بڑا اچھا پکا مکان دیا ہے، ایسے لوگ بھی جو کچے مکان میں رہتے ہیں، جو کچے مکان میں ہیں وہ یہ دیکھے کہ بہت سے لوگ سڑکوں پہ رہتے ہیں، تو یوں مطلب کہ ہر ایک اپنے سے نیچے والے کو دیکھے تو انشاءاللہ الکریم اسے سمجھ میں آئے گی کہ میرے پاس جو نعمت ہے وہ ایسے بہت سارے لوگوں سے زیادہ ہے جن کے پاس نعمتیں ہی نہیں ہیں، یعنی اللہ نے مجھے جو دیا ہے وہ بہت سارے ایسے ہیں جن کے پاس نہیں ہیں۔ تو اسی طرح تیسری بات، رب تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کیجئے، رب نے مجھے کیا کیا عطا کیا۔ نمبر 4، نعمتوں کے زوال کا خوف کیجئے، یعنی یہ ذہن میں بات ہو کہ اگر میں نے اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال کیا تو اس کو زوال لگ سکتا ہے، یہ نعمت ضائع ہو سکتی ہے۔ آخری بات، مصیبتوں پر شکر کیجئے، اور یہ بھی بڑا اہم طریقہ ہے کہ آپ اگر شکر گزار بندے بن کر رب کی بارگاہ میں کوئی بڑا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مصیبتوں پر شکر ادا کریں، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا تھا اس سے بڑی مصیبت آتی، جو مصیبت آپ کو آئی، جو پریشانی آئی، اس سے بڑی آ سکتی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے چھوٹی مصیبت پریشانی میں مبتلا کیا ہے، اور یہ بھی زیادہ دن رہے گی نہیں۔ دشواری کے بعد آسانی ہے، آسانی کا انتظار کریں۔ آج کے اس پروگرام ایک نئی صبح میں ہم نے شکر سے متعلق بڑی اہم باتیں سنی، کاش ہم سب کا ذہن بن جائے کہ ہم بھی شکر کرنے والے اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے بنیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ، شکر کے حوالے سے رکن ہند مشاورت الحاج سید اعظم شاہ صاحب قبلہ دامت برکاتہ علیہ کے ماشاءاللہ مدنی پھول سنے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شکر اگر بندے کو مل جائے ناظرین تو بندہ کم چیزوں کے اندر بھی
بہت خوش رہتا ہے. اور شکر کی دولت بندے کو نہ ملے نا، یعنی شکر کا ذہن نہ ہو، تو بندہ اپنے وقت کا سب سے امیر بندہ بھی کیوں نہ ہو، ساری خوشیاں اس کے پاس کیوں نہ ہو، لیکن اگر شکر کا ذہن نہیں نا، پھر بھی وہ پریشان رہتا ہے، ٹینشن میں رہتا ہے. تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ شکر گزار رہے، رب تبارک و تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرے. انشاءاللہ الرحمن رب کا شکر ادا کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ خوش رہیں گے، اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. پروگرام میں الحمدللہ ہم نے کلام بھی شامل کی، آپ کی فرمائش بھی ہم نے شامل کرنے کی کوشش کی، اور بھی بہت ساری چیزیں ہم نے شامل کرنے کی کوشش کی. آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اور ٹاپک کو مزید آگے لے کر چلتے ہیں. ٹاپک چل رہا تھا ہمارا آج آگے بڑھیے. آئیے چلے آگے بڑھتے ہیں ہم بھی پروگرام کو آگے لے کر کے، اور آگے بڑھتے ہیں مظفر بھائی کی جانب. مظفر بھائی سے مزید انشاءاللہ کچھ سنتے ہیں، کچھ واقعات اگر بزرگوں کو مل جائے، امیر اہل سنت کے واقعات کچھ بزرگوں کے. جی صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. چائے بھی لیتے رہے ساتھ میں. جی سلام کا جیسے ہمارا چل رہا تھا ٹاپک الحمدللہ کہ سلام بڑھ کر کرنا چاہیے. کیسی کیسی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، رحمتیں زیادہ مل رہی ہیں اور انعامات مل رہے ہیں، کئی اس کی برکتیں حاصل ہو رہی. تو ایک بڑی برکت یہ بھی حاصل ہوتی ہے کہ سامنے والا جو ہے اگر ناراض بھی ہوتا ہے تو سلام کرنے سے اس کو منانے کا الحمدللہ یہ تمہید گویا ہو جاتی ہے کہ اب جو ہے کوئی آیا ہے اس سے صلح کرنے کے لیے، تو سلام کر کے اگر وہ گفتگو شروع کرے، اور سلام سے اس کا دل ایسا نرم پڑتا ہے کہ وہ اس کی طرف مائل ہوتا ہے. لیکن اس میں بھی ناظرین بھی غور کریں، بعض اوقات ایسا بھی ہوگا کہ اگر ناراضگی زیادہ ہوگی نا، شدت والی، تو سلام سے بھی بندہ فوراً رسپانس نہیں دے گا. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں اتنا سخت ناراض ہوتے ہیں، حالانکہ سلام کا جواب دینا واجب ہوتا ہے. مسلمان کوئی ملاقات کے لیے آیا، اس نے بلند آواز سے سلام کیا، آپ کے کانوں تک آواز پہنچی، تو آپ پہ واجب ہے، ضروری کہ آپ بھی اتنی آواز سے جواب دیں کہ اس کے کانوں تک پہنچ جائے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں بھی بعض لوگ ایسے بھی ناراض نہیں بھی ہوتے نا، تو وہ الگ انداز ان کا کہ ہاں مطلب یعنی اگر چھوٹے نے سلام کیا، جیسے ماتحت نے سلام کیا، ورکر نے سلام کیا سیٹ کو، ہاں ٹھیک ہے، شاگرد نے سلام کیا ٹھیک ہے، یا بعض اوقات بڑے بوڑھے جو ہوتے ہیں وہ جیتے رہو کہہ دیتے ہیں جواب میں، چلو ماشاءاللہ اچھا سلام کیا جیتے رہو، مطلب اچھا کام کیا تم نے. ان کی تو حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، لیکن سلام کا جواب جو شریعت کی طرف سے حکم ہے، قربان جائے ہمارے اعلیٰ حضرت پر، کہ اگر ابھی بچپنے کا عالم ہے، طالب علمی کا دور ہے، اور آپ کے سامنے کسی استاد صاحب سے ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی سلام کرتا ہے اور ان کی زبان سے بھی جواب کی بجائے جیتے رہو نکل جاتے، جیتے رہو، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ تو سلام کا جواب نہیں ہوا، وعلیکم السلام کہنا چاہیے تھا. یعنی بچپن سے اعلیٰ حضرت جو ہے وہ اصلاح ایک مصلح امت بن کر ایسا ابھرے ہیں الحمدللہ کہ بچپن سے آپ جو ہے مدنی پھول لٹا رہے ہیں، اور وہ استاد صاحب نے اس کو قبول بھی کر لیا تھا. تو سلام کا جواب جو ہے وہ دینے کی جو ہے کوشش کرنی چاہیے. تو بندہ جو ہے جب سلام کا جواب دیتا ہے، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو نہیں دیتے جواب، یا ناراض اتنے زیادہ ہے نا تو وہ اپنے آپ کو روک کر رکھتے ہیں. تو امیر اہل سنت کے کچھ ایسے واقعات ہیں، چونکہ آپ کا یہ انداز ہے، آپ نے ایک کو نا اپنے سے قریب کیا ہے، کسی کو دور جانے نہیں دیا. آج کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی فرق نہیں، کوئی اگر دور جا رہا ہے نا، کوئی ناراض ہوتا ہے تو جائے، ہم تھوڑی کوئی چھوٹے ہو جائیں گے، ہماری تعداد تھوڑی کوئی کم ہو جائے گی. آج یہ ہوتا ہے نا، آج لوگوں کا ایک انداز بن گیا ہے، ایک جملہ بھی لوگوں نے چلا دیا ہے کہ آؤ تو ویلکم، جاؤ تو بھیڑ کم. کہ جاؤ بھائی، کوئی پرواہ نہیں ہے ہم کو، ہمارے پاس بہت ہے، آؤ تو ویلکم بھائی، آپ کے لیے خوش آمد، مرحبا، اور اگر جاؤ تو کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک کو جوڑ کر رکھنا. کہ ہو سکتا ہے آج ہم کسی کو اگر ناراض کرے، کسی کی دل آزاری کرے، اور اسی وجہ سے ہمارے معاملات، بلکہ ایسی اہم راتیں، شب برات میں بھی بعض ایسے لوگ جن کی آپس میں کچھ ناچاکی ہوتی ہے نا، ان کو بخشش سے روک دیا جاتا ہے. اللہ، کئی ایسے انعامات، کئی ایسے معاملات، اس میں ایسا نہ ہو کہ کسی وجہ سے ہم تو پرواہ نہیں کر رہے. تو اب وہ اس طرح کا واقعہ ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جب دعوت اسلامی کا شروع کا دور تھا، تو اس وقت آپ کا کیا انداز تھا کہ ایک فرد پر آپ انفرادی کوشش کرتے تھے. بعض اوقات گھروں تک چلے جاتے تھے، بلانے کے لیے چلے جاتے تھے. ایسے واقعات ہیں کہ کوئی اگر آپ سے پیر دبوانے لگتا ہے، کہ آپ اجتماع کے لیے ریکویسٹ کرتے تو پیر دبوانے لگتا ہے کہ تم پہلے میرے پیر دباؤ پھر میں اجتماع میں، تو آپ پیر دبانے لگتے تھے. اس انداز سے آپ نے جو ہے نا نیکی کی دعوت دی. تو انہی دنوں میں آپ جو ہے نا شہید مسجد میں امامت بھی کیا کرتے تھے.
تو ایک نوجوان تھا, ماڈرن تھا, کلین شیو تھا, تو وہ اس کو کسی نے کچھ باتیں کہی تو وہ آپ سے بدظن ہو گیا, بدگمان ہو گیا. باتیں سننی بھی نہیں چاہیے, ایسے کسی کی بھی بات سن کر یقین بھی نہیں کر لینا چاہیے, لیکن اب وہ آپ کے پیچھے اس نے مطلب نماز پڑھنا بھی چھوڑ دی, مسجد میں آنا بند کر دیا. آپ کو تشویش ہوئی تو آپ اس کی تلاش میں آپ جو ہے گئے, ملاقات ہوئی, وہ کچھ لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا, آپ نے جا کر اس کو سلام کیا. اب سلام کے جواب میں اس نے منہ پھیر لیا, جواب تو دیا نہیں, منہ پھیر لیا. اب یہ ایسا انداز ہوتا ہے کہ سامنے والا بھی جو ہے اس پر بھی یہ ہو جائے کہ بھئی میں ملنے آیا ہوں, میں بات کر رہا ہوں, سلام, اور جواب بھی نہیں دے رہا, منہ پھیر رہا ہے بندہ. لیکن امیر اہل سنت نے مزید آگے بڑھ کر ہمت جو ہے وہ رکھتے ہوئے آپ نے اس سے بات کی کہ بھائی بہت ناراض ہو کیا, اور اس طرح سے کر کے آپ نے سینے سے لگا لیا, معانقہ کر لیا, سینے سے لگا لیا. تو اب وہ شخص جب جانے لگا نا اپنے دوست کے ساتھ, وہ کہتا ہے کہ نہیں, جو مولانا الیاس قادری صاحب ہے, ان کی محبت جو ہے نا میرے دل میں, بس جو بھی باتیں تھیں. پھر اس نے بتایا کہ مجھے تو یوں کہا گیا, یوں کہا گیا, ایسا کہا گیا. آپ نے اس کے جوابات دینا شروع کیے. وہ ایسے اس کے سارے وسوسے دور ہوئے. پھر اس نے اپنے دوست سے کہا کہ نہیں, ان کی محبت جو ہے نا میرے دل میں بالکل گھر کر گئی ہے, اور اب میں مرید بھی بنوں گا نا تو انہی کا مرید بنوں گا. اور پھر وہ بیعت بھی ہوا الحمدللہ. پھر اس نے داڑھی بھی رکھی, پکا عطاری بن گیا, قادری عطاری سلسلے میں داخل ہو گیا, اور یوں اس کی اصلاح کا سامان ہو گیا. اچھا, اگر امیر اہل سنت کو پرواہ نہیں کرتے, کوئی جاتا ہے تو جائے دور. آج بعض اوقات ایسی, ابھی ایک جگہ ایسے معاملات ہوتے ہیں. بھی جب لاک ڈاؤن کا سلسلہ چل رہا تھا, کئی جگہ مساجد جو ہے اس پہ بھی مطلب معاملات تھے, بھائی لوگ جمع نہ ہو, باہر سے نہ آئیں. اب اتفاق سے میں کہیں باہر نکلا ہوا تھا, مسجد میں کہیں پہنچا تو نماز پڑھنے کی مشکل ہو رہی ہے, اور پھر وہاں کچھ ایسا انداز لوگوں کا تھا کہ بھائی باہر سے کوئی اگر آ رہا ہے نا تو ایسے نمازیوں کی ہمیں مسجد میں ضرورت نہیں. اس انداز سے مطلب وہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی مسافر آ گیا کہیں سے باہر اور وہ نماز ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کی ہیلپ کرنی چاہیے, اس کی مدد کرنی چاہیے. لیکن بعض لوگوں کا ایسا انداز ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں, جو مطلب جتنے آ رہے ہیں نمازی ہم مطمئن ہیں, جو کچھ ہے ٹھیک ہے, ہمیں زیادہ ضرورت نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایک ایک کی فکر کرنا چاہیے. اگر آپ کا یہ انداز ہوتا تو وہ اگر نوجوان جو دور ہو گیا تھا, کیا وہ دین کے قریب آتا, کیا وہ سنتوں پر عمل کرتا, کیا وہ بیعت ہوتا. تو یہ انداز الحمدللہ. اسی طرح کا ایک اور واقعہ امیر اہل سنت کا, ایسے کئی واقعات ہیں. یعنی آپ نے اپنے پڑوس کو, آج ہمارا کیا انداز ہوتا ہے, ہم دور دراز جا کے نا لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں, لیکن اپنے پڑوس کو چھوڑ دیتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے ہیں, اپنے آس پاس جو ناراض ہونے والے لوگ ہیں نا ان کو چھوڑ دیتے ہیں. نہیں کوئی بات نہیں, ان سے نہیں جمتا ہے نا, کہیں اور کسی اور کو دعوت دیں گے, کسی اور کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے, جو ہوتا ہے تو ناراض ہو. لیکن امیر اہل سنت نے ایک ایک کو منایا. تو اب ایک ایسا شخص تھا, وہ اس نے کافی مطلب پڑوس میں رہا کرتا تھا, پھر وہ بپھر کر جو ہے مسجد میں گیا کچھ باتیں کرنے کے لیے. تو امیر اہل سنت سفر مدینہ پر گئے ہوئے تھے, وہاں ملاقات نہیں ہوئی. تو وہاں نمازیوں کے سامنے, ابھی کسی امام کے بارے میں اگر نمازیوں کے سامنے بولا جائے تو اور امام کو جو ہے ایک غصہ دلانے والی چیز ہے کہ بھائی ایک تو میرا مقام میں موجود نہیں ہوں, تو دوسروں کے سامنے اتنا میرا تذکرہ کرنا, میرا منفی جو ہے میرے بارے میں باتیں کرنا. لیکن امیر اہل سنت کو جب آنے کے بعد پتہ چلا کہ فلاں شخص آیا تھا, یوں کہہ رہا تھا, تو آپ نے کوئی جارحانہ رویہ نہیں اپنایا, بلکہ ایک بار اتفاق سے وہ چند لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا, وہ شخص آپ گزر رہے تھے, تو آپ نے بڑھ کر اس کو سلام کیا. پھر وہی انداز لوگوں کا, زیادہ کوئی غصے میں ہوتا ہے بھائی منہ پھیر لیا اس نے, لیکن آپ نے اسے چھوڑا نہیں. پھر قریب گئے, اس کا نام لے کر پکارا. یہ نام لے کر پکارنا بھی لوگوں کا جو دلوں میں محبت ڈالتا ہے کہ بندہ مجھے یاد رکھتا ہے, پرسنلی جانتا ہے, مجھے پکار رہا ہے. پھر آپ قریب گئے اور اس سے کہا بھائی بہت زیادہ ناراض معلوم ہوتے ہو, اور یہ کہہ کر آپ نے پھر اس کو سینے سے لگا لیا. اب جب یہ آپ نے پوچھا نا بھائی بہت زیادہ ناراض معلوم ہوتے ہو, اب اس پہ ایسا اثر ہوا, نہیں بھائی الیاس بھائی کوئی ناراضگی نہیں. اور بولے اب آپ کا ہاتھ پکڑا اور بولے اب سب ختم, اور آپ کو اب میرے ساتھ میرے گھر پر چلنا پڑے گا, اور ٹھنڈی بوتل آپ کو پینی پڑے گی. اس طرح سے وہ اپنے گھر لے گیا. جو مطلب ناراض تھا, یہ اگر ہم تھوڑا اسٹیپ اٹھائیں نا, اپنے رشتہ داروں کے پاس بھی جائیں, دوستوں کے پاس جائیں, ایسے افراد جو مسلمان جو ہم سے ناراض ہے
ان کو اگر ہم منانے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ بہت جلدی جو ہے صلح بھی ہو جائے گی اور اس کی برکت ان کاموں کے اندر ہمیں جلدی کرنی چاہیے جو ماشاءاللہ گفتگو ہمارے کی ہے مظفر بھائی نے، لیکن ہم لوگ اس میں بہت سستی کرتے ہیں، بہت ڈھیل کرتے ہیں۔ صلح کے حوالے سے پہلے گفتگو ہوئی تھی، اور بزرگان دین کا جو انداز ہم نے سنا ہے سلام میں پہل کرنا، آپ دیکھیں نا امیر علیہ سنت دامت برکاتہ علیہ اس دور میں ہمارے سامنے جیتی جاگتی تصویر ہے۔ سلام میں پہل بھی اس واقعے سے پتہ چلی ہمیں، مسافے کے اندر پہل بھی ہمیں اس واقعے سے پتہ چلی۔ تو یہ سب چیزیں جو اگر ہم انشاءاللہ کرنے میں کامیاب ہوں گے تو بہت برکتیں نصیب ہوں گی۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، سبحان بھائی کی جانب مزید کیا فرمائیں گے اور کن کاموں کے اندر جلدی کرنی چاہیے؟ علی بھائی، جن کاموں میں جلدی کرنا چاہیے ان میں سے ایک صدقہ بھی ہے۔ اچھا، انشاءاللہ صدقہ، اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ صدقہ رب کے غضب کو بجھاتا ہے، صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی، مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو عموماً ایسا دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کو ترغیب جب دلائی جاتی ہے نا صدقے پر، ذہن تو بن جاتا ہے اور کچھ چیزیں سوچ بھی لیتے ہیں کہ یہ چیز ہے نا، اس کو میں اپنے مال میں سے راہ خدا میں خرچ کروں گا، لیکن اب اس میں جلدی نہیں کرتے۔ تاخیر کی وجہ سے کئی ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ مال صدقہ کرنے سے رہ جاتا ہے، وہ ذاتی استعمال میں وہ لے آتے ہیں۔ اس کے حوالے سے میں ایک حدیث پاک یہاں پر بیان کرنا چاہوں گا علی بھائی۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینے میں نے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے عصر کی نماز ادا کی۔ میں نے دیکھا کہ جیسے ہی سلام پھیرے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیزی سے لوگوں کے درمیان سے تیزی سے گردنیں پھلانگ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ازواج مطہرات میں سے ایک کے کمرے میں، حجرے میں تشریف لے گئے۔ لوگ گھبرا گئے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد فوراً چلے گئے، تو لوگ اس کو دیکھ کے گھبرا گئے۔ واپسی پر اس جلدی فرمانے پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کے چہرے میں تعجب دیکھا کہ میں جو جلدی نماز سے سلام پھیرنے کے بعد جلدی چلا گیا، لوگ اس عمل سے متعجب ہو گئے، تعجب میں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنے پاس ایک سونے کا ٹکڑا یاد آیا۔ توجہ کے ساتھ سنیں کہ مجھے اپنے پاس ایک سونے کا ٹکڑا یاد آ گیا، مجھے ناپسند ہوا کہ وہ مجھے مشغول کرے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک سونے کا ٹکڑا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ مجھے مشغول کریں، یہ مجھے گوارا نہیں تھا، تو میں گیا اور جانے کے بعد اس جو صدقہ کرنا تھا، جو بھی کرنا تھا، اس کو میں نے کر دیا۔ اسی طرح بخاری شریف کی ایک روایت ہے اسی واقعے کے حوالے سے کہ میں گھر میں صدقے کا ٹکڑا چھوڑ آیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں گھر میں صدقے کا ٹکڑا چھوڑ آیا تھا کہ مجھے اس کا رات بھر گھر میں رہنا ناپسند تھا، تو جہاں اسے پہنچانا تھا میں نے اسے وہاں پہنچا دیا۔ یعنی صدقے کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذہن میں آیا کہ یہ فلاں ٹکڑا ہے، اس کو صدقہ کرنا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے فوراً بعد لوگوں کے بیچ سے درمیان سے گئے، اپنے حجرے میں گئے اور اس کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدقہ کیا۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں، فوراً انہیں یاد آتا ہے کہ یہ مجھے صدقہ کرنا ہے، تو وہ فوراً قضائے حاجت کرنے سے پہلے ہی باہر آ جاتے ہیں، وہ چیز صدقہ کر دیتے ہیں، پھر جا کر آپ قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں۔ تو صدقے میں ہمیں جلدی کرنا چاہیے۔ علی بھائی، یہ جو روایت ابھی بیان کی گئی، علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس روایت کے تحت فرماتے ہیں کہ نیک اور اہم کام میں ہمیں ہمیشہ جلدی کرنا چاہیے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے، صدقہ ادا کرنے، وصیت پوری کرنے میں تاخیر اگر کوئی کرتا ہے تو یہ خدشہ ہے کہ قیامت کے دن وہ شخص تاخیر کرنے کی وجہ سے، ادا کرنے کی وجہ سے نہیں، ادا نہ کرنے کی وجہ سے نہیں، تاخیر کرنے کی وجہ سے خدشہ ہے کہ وہ دخول جنت سے روک دیا جائے۔ یعنی آپ کے ذہن میں کسی چیز کے حوالے سے آیا کہ مجھے یہ صدقہ کرنا ہے، آپ کرنے والے تھے لیکن آپ نے تاخیر کی، صرف اس بعد میں آپ نے ادا کر دیا، لیکن صرف آپ نے تاخیر کی، تو اس تاخیر کی وجہ سے خدشہ ہے کہ قیامت کے دن جنت میں دخول سے روک دیا جائے۔ اور تیسری بات علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ
ایسی ضرورت جس کے بغیر چارہ نہ ہو، ہاں، تو ایسی صورت میں مسجد میں لوگوں کے درمیان سے ہٹ کر آپ جا سکتے ہیں، گردنیں پھلانگ کر جا سکتے ہیں. جیسے آپ پہلی صف میں ہیں، آپ کو زور سے پیشاب لگی ہے یا پھر قضائے حاجت کے لیے جانا ہے یا نکسیر پھوٹ رہا ہے، تو ایسی صورت میں آپ چاہیں تو جا سکتے ہیں. اب یہاں پر میں علی بھائی اور بھی چیزوں میں توجہ دلانا چاہوں گا. آج ویسے جمعہ کا بھی دن ہے، جمعہ کا دن ہے تو لوگوں میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آگے کی صفیں بھر جاتی ہے. ناظرین بھی توجہ کے ساتھ سنیں، آپ جمعہ کی نماز کے لیے جائیں گے تو آپ یہ منظر دیکھیں گے کہ آگے کی صفیں بھری ہوتی ہے، تھوڑی بیچ میں خلا بھی باقی رہتی ہے. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ بعد میں پیچھے آنے والوں کو گردنیں پھلانگ کر جانا پڑتا ہے. تو کوشش یہ کریں کہ اگر آپ آگے پہلے جا رہے ہیں تو آگے جگہوں کو پر کر کے بیٹھے تاکہ پیچھے آنے والے کو تکلیف نہ ہو، یعنی گردنیں پھلانگ کر جانے کی ضرورت نہ پڑے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج ہمارا ٹاپک ہے آگے بڑھیے، جلدی کیجیے. تو ایسے ہی نماز جمعہ میں جانے کے لیے جلدی کیجیے، آگے بڑھیے اگلی صف. تو اس کے لیے ہمیں کچھ کوششیں کرنی پڑیں گی، جلدی تیاریاں کرنی پڑیں گی، اور ہم جلدی تیاری کریں گے تو انشاءاللہ اگلی صفحے انشاءاللہ. اچھا، ایک روایت میں یہ بھی مضمون ملتا ہے کہ مرد کے لیے سب سے بہترین تعویذ پہلی صف ہے. مرد کے لیے سب سے بہترین تعویذ پہلی صف ہے. تو اگر آگے بڑھیں گے، جلدی کریں گے تو انشاءاللہ پہلی صف برکتیں بھی انشاءاللہ نصیب ہوں گی. صدقے کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت ساری گفتگو آپ نے کی اور روایات بھی آپ نے سنائی ہیں. تو یقیناً آج تو ویسے بھی جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن الحمدللہ نیکیوں کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے. شروع میں آپ کو میں نے عرض کیا تھا ایک کا 70 گنا الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے آج کے دن، جمعہ کے دن. تو کیا ہی اچھا ہو کہ آپ بھی صدقہ کریں آج کے دن بھی. اور صدقہ رب کے غضب کو بجھاتا ہے، صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، اور صدقہ رب کی رضا کا باعث ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا جو الحمدللہ اس وقت پوری ملک میں، پورے انڈیا میں الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کا کام آپ دیکھتے ہیں. 55 کے قریب شعبہ جات میں، ڈپارٹمنٹس میں دعوت اسلامی انڈیا الحمدللہ دینی خدمات انجام دے رہی ہے. ان میں جامعۃ المدینہ بھی ہیں، عالم کورس کے مدرسے ہیں، مدرسۃ المدینہ جہاں بچوں کو حافظ قرآن بنایا جاتا ہے، بچوں کو قاری قرآن بنایا جاتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں نا دعوت اسلامی انڈیا کے اپنے اسکول بھی ہیں، دارالمدینہ کے نام سے اسلامک انگلش اسکول ہے. اسی کی طرح دیکھیں آپ دعوت اسلامی ملک بھر میں سینکڑوں مسجدیں چلاتی ہیں، مسجدوں کے امام ہیں، ان کے مؤذن، ان کی تنخواہیں ہیں. اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں تو اور بھی کئی سارے ہمارے شعبہ جات ہیں. آپ کا FGN چینل الحمدللہ یہ بھی ایک دین کا بہت بڑا شعبہ ہے. تو اس طرح کے 55 کے قریب ڈپارٹمنٹ دعوت اسلامی انڈیا میں رن کر رہی ہے. ان کو چلانے کے لیے ہزاروں، لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کے اخراجات ہیں. جی ہاں، کروڑوں کے اخراجات ہیں. دعوت اسلامی انڈیا کے جو امپلائیز ہیں، اگر ان کی بات میں کروں تو 10,000 سے زیادہ ہمارے امپلائیز ہیں. تو بہت بڑا ظاہر بات ہے خرچہ ہے، اور یہ سب خرچہ الحمدللہ آپ کے تعاون سے ہوتا ہے. آپ جو صدقات دیتے ہیں، عطیات کرتے ہیں، انہی سے یہ خرچہ پورا ہوتا ہے. اور روایت میں اس طرح بھی ملتا ہے نبی پاک کا فرمان کہ آخر زمانے میں دین کا کام درہم و دینار سے ہوگا، یعنی روپیہ پیسے سے یہ دین کا کام ہوگا. یہ وہی دور ہے. ہم الحمدللہ کوشش کرتے ہیں مل جل کر آپس میں کچھ نہ کچھ رقم ہم آپس میں دعوت اسلامی کو دیتے ہیں، دیگر مدارس کو ہم پیش کرتے ہیں. دیکھیں نا، اب چندہ، آپ لوگ کہتے ہیں کہ چندہ کیوں کرتے ہیں؟ اب چندہ کہاں نہیں ہوتا ہے. مسجد میں بھی آپ دیکھیں جمعہ کا دن ہے الحمدللہ، جس مسجد میں آپ چلے جائیں، اکا دکا شاید کوئی مسجدیں ہوں گی جہاں چندہ نہیں ہوتا، ورنہ تقریباً مسجدوں کے اندر جھولی لگتی ہے، چندہ ہوتا. تو یہ الحمدللہ تعاون کے ساتھ مل جل کر ہی دین کا کام ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں گلے لگے ہوتے ہیں چندے کے، تو یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو اگر ہم بڑھ کر ساتھ دیں، دعوت اسلامی انڈیا اس وقت ٹیلی تھون کر رہی ہے. ایک یونٹ جو ہم نے رکھا ہے، ایک حصہ، وہ ہے 7,000 روپے کا. تو زیادہ نہیں ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا آپ بھی نیت کریں. اس وقت اسکرین پر آپ کو نمبر بھی چل رہے ہوں گے، آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ QR کوڈ بھی آپ کو شاید اس پر نظر آ رہا ہوگا، آپ اس کو اسکین کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ آسانی کے ساتھ ہمارے ویب سائٹ کا وزٹ کریں گے اور انشاءاللہ آسانی کے ساتھ آپ پے کر سکتے ہیں. تو کوشش کریں، جلدی کریں اور اپنی رقم ادا کر دیں. آج جمعہ کا دن بھی ہے، آج ادا کر دیں گے انشاءاللہ تو زیادہ ثواب ملے گا. اسی کے ساتھ آپ کو عرض کرتا چلوں، ٹیلی تھون کی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 3 نومبر کو سنڈے کے دن ایک عظیم ٹرانسمیشن بھی FGN پیش کر رہا ہے، جو ایک طویل ٹرانسمیشن ہوگی. صبح تقریباً 11:30-12 کے قریب سے انشاءاللہ شروع ہوگی اور یہ رات 12 بجے تک سلسلہ چلے گا. بہت ساری دعوت اسلامی کی خدمات بھی آپ کو اس میں بتائی جائے گی کہ دعوت اسلامی انڈیا میں کیا کیا کام کر رہی ہے اور کتنے بڑے بڑے انقلاب دعوت اسلامی انڈیا نے
الحمدللہ کیے. کتنے سارے ایسے تھے جو گناہوں کی زندگی گزار رہے تھے, دعوت اسلامی انڈیا کی برکت سے الحمدللہ گناہوں سے تائب ہو کر نیکیوں کے راستے پر چلے. تو یہ جو ٹرانسمیشن پیش کی جائے گی سنڈے کو 3 نومبر کو, اس میں بھی آپ شرکت کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے, میں کچھ مختصر باتیں عرض کر دیتا ہوں. یعنی کن کاموں کے اندر میں جلدی کرنی چاہیے. نماز کے لیے اٹھنے میں یہ ہے کہ ہمیں جلدی کرنی چاہیے. یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ نماز میں اٹھ رہے ہیں تو فجر میں تو بالکل وہ ایسے وقت پر اٹھتے ہیں کہ اب اٹھے اور وضو کیا اور ٹائم ختم ہو گیا. بعضوں کا ایسا ہوتا ہے کہ ٹائم ختم ہو چکا ہوتا ہے اور ہم اس وقت اٹھتے ہیں, تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح نماز کا وقت آ جانے پر نماز کی ادائیگی میں بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے, جلدی کرنی چاہیے. ادائے قرض میں جلدی کرنی چاہیے. قرض اگر لیا ہے تو قرض کو ادا کرنے میں اب ٹال مٹول نہ کریں کہ کل دوں گا پرسوں دوں گا, جلدی اس کو ادا کرنا چاہیے. اسی طرح سلام میں پہل کیجیے. فرض حج کے لیے جانے میں دیر نہ کریں. یہ بھی ایک بڑی تعداد ہمارے یہاں پر دیکھی جاتی ہے کہ فرض حج ہو چکا ہے لیکن وہ اس کو ٹالتے رہتے ہیں, 2 سال 3 سال, بعض اوقات مر جاتے ہیں اور فرض جو حج ہوتا ہے اس کو ادا نہیں کرتے. غسل فرض ہونے پر غسل کرنے میں جلدی کریں. یہ بھی ہے, غسل اگر فرض ہو جائے, نہانے کی حاجت ہو تو اس میں بھی جلدی کریں. گناہ اگر ہو جائے تو گناہ سے توبہ کرنے میں جلدی کریں. نیک بننے میں جلدی کریں. اسی طرح رائے خدا میں خرچ کرنے میں دیر نہ کریں. آج جمعہ کا دن ہے, آج اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں. اولاد جوان ہو جائے تو شادی کرنے میں جلدی کریں. یہ بھی آپ خیال رکھیں, ورنہ بعض اوقات اولاد گناہوں کے اندر پڑ جاتی ہے اور پھر بعض اوقات ماں باپ بھی شرمندگی کے شکار ہوتے ہیں. مہمان کو جلد کھانا کھلانے میں جلدی کریں. کسی کی اصلاح کرنے میں دیر نہ کریں. جنازہ حاضر ہو تو نماز جنازہ ادا کرنے میں دیر نہ کریں. حق تلفی کی معافی مانگنے میں جلدی کیجیے. ثواب جاریہ کمانے میں جلدی کریں. تو اس طرح کے بہت سارے کام ہیں, کچھ کام ذکر کیے. یعنی سمجھیے جو نیکی کے کام ہیں کوشش کریں جلدی کریں. زندگی بہت مختصر ہے, پتہ نہیں ہم آگے وہ کام کر پائیں نہیں کر پائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکیاں کرنے, نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے الصلوۃ والسلام پڑھ لیتے ہیں. یا حبیب احمد مجتبی, یا حبیب احمد مجتبی, دل مبتلا کا سلام لو جو وفا کی راہ میں ہو گیا. اسی غم شدہ کا سلام لو یا حبیب احمد مجتبی. تیرا نور گو میرے سینے میں ملے لطف مجھ کو بھی جینے میں. تیرا نور گو میرے سینے میں ملے لطف ہم کو بھی جینے میں. سب کی حاضری ہو مدینے میں, میری حاضری ہو مدینے میں. میری اس دعا کا سلام لو یا حبیب مد مجتبی. وہ حسین جس نے چھڑک کے خون چمن وفا کو ہرا کیا, اسی جانی سارے کا واسطہ, اسی جانی سارے کا واسطہ. ہر ایک گدا کا سلام لو یا حبیب احمد
مجتبی تمام اولیاء کے بلند ہے سر قدم پہ جیسے کہ جھکے ہوئے اسی پیارے غوث کا واسطہ اسی پیارے غوث کا واسطہ ہر ایک گدا کا سلام لو یا حبیب احمد مجتبی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرۃ حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین، اے رب کائنات عز و جل ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. یا اللہ عز و جل مسلمان جہاں کہیں دنیا بھر میں بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، تنگ دستیوں کے شکار ہیں، رب کریم سب کی بیماریاں، پریشانیاں، دکھ درد دور فرما. رب کریم جن جن نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کی تمام دلی حاجتیں، جائز تمنائیں، مرادیں پوری فرما دے. رب کریم عز و جل عالم اسلام کے مسلمانوں کی خیر فرما. رب کریم عز و جل آج جمعہ کا دن ہے، برکتوں والا دن ہے، آج کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ تیری راہ میں خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، نیک کاموں میں جلدی کرنے کی توفیق عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مجلس کی اختتام کی دعا. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم. تیری رضا پہ کھلے آنکھ، لب پہ ہو